آج ہم جس کلاسک کہانی کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ محض ایک دمالائی داستان نہیں بلکہ انسانی فطرت، ہمدردی اور ہمارے اندرونی خوف کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ ہے۔ یہ کہانی ہے سلیم نامی ایک انتہائی غریب لکڑہارے کی اور اس کے ایک ایسے سفر کی جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ آئیے سیدھا اس دل فریب کہانی کے اندر چلتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، جب انسان کسی کے لیے اپنا دل کھولتا ہے تو آسمان کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بے غرض ہو کر کی گئی نیکی کس طرح وہ راستے کھول دیتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی وہ مرکزی خیال ہے جو ہمیں اس پورے سفر میں بار بار نظر آئے گا۔ اب ملتے ہیں اپنے مرکزی کردار سلیم سے۔ اس کی دنیا کوئی محل یا جادوئی نگری نہیں ہے۔ وہ کچی مٹی کے ایک گھر میں رہتا ہے جہاں سخت مشقت، فاقے اور سب سے بڑھ کر اس کی بوڑھی ماں کی نابینائی کا دکھ اس کا روز کا معمول ہے۔ یہ کٹھل حقیقت جاننا اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کی آنے والی سخاوت دراصل کتنی بڑی قربانی تھی۔ کہانی میں اصل ٹوسٹ تب آتا ہے جب سلیم کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک زخمی بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ سلیم اسے فوراً اپنے گھر لاتا ہے اور جنگل جانے کے بجائے پورے 3 دن اس کی خدمت کرتا ہے۔ وہ تو اپنے بھوکے بچوں کے حصے کا کھانا بھی اس اجنبی کو کھلا دیتا ہے، اور جب وہ بوڑھا معذرت کرتے ہوئے خود کو بوجھ کہتا ہے تو سلیم مسکرا کر کہتا ہے کہ ابا جی، نیکی کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر ایک زبردست سرپرائز ملتا ہے۔ وہ بوڑھا کوئی عام انسان تھا ہی نہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ اچانک اپنی اصل طاقتور شکل میں آ جاتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ملک تھا، جنہوں کا بادشاہ۔ وہ تو صدیوں سے بھیس بدل کر انسانوں کے درمیان گھوم رہا تھا، صرف یہ آزمانے کے لیے کہ کیا انسانوں کے دلوں میں اب بھی دوسروں کے لیے ہمدردی باقی ہے۔ بادشاہ سلیم کی اس بے لوث انسانیت پر اتنا حیران اور خوش ہوتا ہے کہ وہ اسے انعام دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ سلیم سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ پوچھتا ہے تو سلیم اپنے لیے کوئی دولت نہیں مانگتا بلکہ اپنی ماں کی بینائی لوٹانے کی خواہش کرتا ہے۔ بادشاہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ضرور ہونی تھی۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معجزاتی علاج بس یوں ہی پلیٹ میں رکھ کر مل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس علاج کو پانے کے لیے سلیم کو ایک انتہائی کٹھن اور خطرناک سفر پر نکلنا ہوگا۔ اس سفر میں اس کی رہنمائی کے لیے ایک جادوئی پرندہ زرقا بھیجا جاتا ہے، اور یہیں سے ایک عام انسان کی یہ ہیروئن جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے سلیم کے راستے میں 3 بہت ہی واضح مگر خطرناک آزمائشیں ہیں: لالچ، وفاداری اور سب سے گہرا خوف۔ ہر قدم پچھلے سے زیادہ مشکل ہے، اور یاد رہے ذرا سی بھی چوک ہوئی تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے نابینا رہے گی۔ پہلا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے لالچ کی وادی۔ ہم ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جس کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، وہ ایک ایسی وادی سے گزر رہا ہے جو سونے اور ہیروں سے اٹی پڑی ہے۔ بس ایک مٹھی بھر سونا اس کی نسلیں سنوار سکتا تھا، لیکن زرقا کی وارننگ یاد کرتے ہوئے سلیم اپنے نفس پر ایسا کمال کا قابو پاتا ہے کہ کسی ایک چیز کو چھوئے بغیر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ لالچ وہیں ہار جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے دوسرے ٹیسٹ کی۔ راستے میں 3 پراسرار لوگ ملتے ہیں جو سلیم کو ایک زبردست آفر کرتے ہیں، ایک شارٹ کٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس بادشاہ کا پتہ بتا دو، یعنی غداری کرو، اور ہم تمہاری ماں کی بینائی ابھی لوٹا دیں گے۔ لیکن سلیم کا 2 ٹوک جواب کمال ہے۔ وہ اپنا ضمیر اور اپنی وفاداری بیچنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ یہاں تھوڑا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان نے بے پناہ دولت کو ٹھکرا دیا، جس نے شارٹ کٹ کی پیشکش پر غداری کرنے سے انکار کر دیا، اس کا سب سے بڑا خوف آخر ہو کیا سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا تھا کہ آخری امتحان سب سے مشکل ہوگا۔ یہ کوئی عام ظاہری خطرہ نہیں ہونے والا تھا، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ تیسری آزمائش میں سلیم کا سامنا کسی جن یا عفریت سے نہیں ہوا، بلکہ گھپ اندھیرے کمرے میں اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، ایک ایسا عکس جس نے اس کے ان تمام چھپے ہوئے احساس کمتری کو آواز دے دی کہ وہ ایک ناکام بیٹا، ناکام باپ اور ناکام شوہر ہے۔ دراصل انسان کو مفلوج کرنے کے لیے اس کی اپنی ذات پر شک ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو سلیم نے اس وہم کا مقابلہ کیسے کیا؟
اس نے یہ ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ کوئی سپر ہیرو ہے، بالکل نہیں۔ اس نے بڑی سادگی سے اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں، میں ایک غریب عام سا انسان ہوں، لیکن میں محنت کر رہا ہوں اور سب سے بڑھ کر خدا میرے ساتھ ہے۔ اس ایک سچے یقین نے اس کے اندر کے خوف کو شیشے کی طرح چکناچور کر دیا۔ تینوں آزمائشیں کامیابی سے عبور کرنے کے بعد بالآخر وہ انعام کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سلیم ایک انتہائی شاندار باغ میں پہنچتا ہے جہاں سلطان ملک اسے آب نور کی شیشی دیتا ہے۔ یہ جنوں کی دنیا کا وہ انمول مایا ہے جس کے محض 3 قطرے کسی کی بھی کھوئی ہوئی بینائی کو واپس لا سکتے ہیں۔ تو کیا کہانی ختم؟ سب کچھ حل ہو گیا؟ جی نہیں، خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ ایک حاسد جن، مالک بن کریم، اس بات پر شدید غصے میں ہے کہ انسانوں کو اتنی قیمتی دوا کیوں دی گئی۔ زرکا سلیم کو خبردار کرتا ہے کہ مالک پیچھے پڑ چکا ہے اور گھر واپسی کے سفر پر کوئی بھی جال بچھا سکتا ہے۔ اور بالکل وہی ہوا۔ راستے میں ایک اجنبی بھیس بدل کر تھکے ہارے پیاس سے سلیم کو پانی پیش کرتا ہے۔ منزل بالکل سامنے تھی اور پیاس شدید تھی، لیکن سلیم کو وارننگ یاد تھی کہ راستے میں کسی پر دھیان نہیں دینا۔ وہ اس آخری دھوکے کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ منزل کے قریب انسان کو کتنا چوکنا رہنا پڑتا ہے، یہ اس کا بہترین ثبوت ہے۔ فائنلی سلیم بخیریت گھر پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جذباتی لمحہ آتا ہے جب فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ قطرے ڈالتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہے، اور پھر ماں کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ ان تمام مصیبتوں اور خطروں کا یہ سب سے خوبصورت اور سکون بخش انجام تھا۔ لیکن ٹھہریں، قدرت اپنا صلہ دینا نہیں بھولتی۔ اگلے ہی دن سلیم کو دروازے پر ایک انگوٹھی ملتی ہے، اور پھر جنگل میں سونے اور جواہرات سے بھرا ایک حقیقی صندوق۔ لالچ کی وادی کا وہم اب ایک سچی حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ نیکی کی گئی ہو تو وہ گھوم کر واپس ضرور آتی ہے۔ اور سلیم کا ظرف تو دیکھیں، اتنی بے تحاشا دولت ملنے کے بعد بھی وہ نہیں بدلا۔ اس نے فوراً اس دولت کے 3 حصے کر دیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک مشکل وقت کی بچت کے لیے، اور ایک خاندان کے لیے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کی سخاوت مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ اندر سے ایسا ہی تھا۔ کوئی بھی دولت اس کے کردار کو خراب نہیں کر سکی۔ اس سارے واقعے کا نچوڑ سلطان ملک کی آخری خاموش ملاقات میں ملتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں سلطان بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں طاقت، جوانی اور دولت سب عارضی ہیں، یہ سب ایک دن مٹ جائیں گے، لیکن ایک دل جو ہمدردی سے بھرا ہو اور ایک سچی بے غرض نیکی، اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تو اس شاندار کہانی کے جائزے کو ہم اس خیال پر ختم کریں گے۔ سلیم رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ کیا یہ دمکتے ستارے دراصل ان لوگوں کی نیکیاں تو نہیں جنہیں خدا نے آسمان پر ٹانگ دیا ہے تاکہ وہ کبھی بھلائے نہ جا سکیں؟ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری کی گئی ہمدردیاں بھی اس کائنات میں کوئی ایسی ہی ابدی روشنی چھوڑ رہی ہیں؟ یقیناً یہ ایک ایسی سوچ ہے جو دیر تک ذہن میں گونجتی رہے گی۔